کم من فتى امسح واصبح ضاحكا اکفانہ بالغیب تنسج وهو لا يدري. دنیا میں کتنے جوان ہیں صبح شام ہنستے ہیں، اس کے کفن تیار ہوتی ہے، شام کو اعلان ہو جاتا ہے فلانے کا جنازہ ہے. اور الموت یاتی بغتہ والقبر صندوق العمل، موت تو اچانک آتی ہے اور قبر کے اندر معلوم ہوتا ہے صندوق ہے. آپ نے ایک بکس میں آج 10 ریال رکھ دیا، 50 سال کے بعد بھی کھولو گے 10 ریال نکلے گا، 1 لاکھ نہیں نکلے گا. ایسا جو قبر میں بھیجا وہی ملے گا. بھائی وہ دوستو، قبر میں تو سام بچو نہیں ہے. کہاں پر نہیں لکھا کہ قبر میں سام بھی اور بچو بھی ہے؟ یہ ہمارے اعمال ہے. برا عمل برے سام کی شکل میں انتظار میں ہے. برا بول، برا عمل، برائی، غلط کام، یہ بچو کی شکل میں قبر میں انتظار میں ہوتا ہے. یہ تو انسان نے بھیجا قبر میں، کہا کہ سام کہاں سے آیا؟ بولتے تمہارے اعمال ہے، تم نے ہمیں پہلے بھیجا ہے. ہم تو آپ قبر کو کھودو، کتنی بڑی ظالم کا قبر کھودو، اس میں مٹی کا تم نے کبھی سام دیکھا ہے کہ سام نکل آیا؟ بھائی اور قبر میں سام نکل آتا ہے. لیکن بھائی ہمارے اعمال ہے، یہ سام بچو کی شکل میں ہوگا، لیکن یہ اعمال اگر اچھے ہوں گے یہ اچھے سے حسین لڑکوں کی شکل میں ہوں گا، آپ کی حفاظت کرے گا. جیسے صورت ملک میں مولانا صاحب نے فرمایا کہ جو رات کو پڑے گا قبر کا عذاب نہیں ہوگا. تو صورت ملک آج ہم دیکھیں ہوئے اعمال کیسے جا رہے، دن کیسا جا رہا ہے، رات کیسا جا رہا ہے. سوچنا ہے بھائی دوستو، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. اصل کے لیے کتنا کیا اور دنیا کے دھوکے کے لیے کیا کر رہے. تو دوستو سب کچھ جہاں رہ جائے گا. آج ہم سب بولتے ہیں، سوچ ہی نہیں، فکر نہیں کی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کی تدبر کرو، تیرے دل پہ تالے نہیں ہے. قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم شعیب کو، قوم نوح علیہ السلام کو، یہ سب قوم جو فرعون کو، قارون کو، نمرود کو، حامان کو، شداد کو، یہ بڑی بڑی قومیں میں نے تباہ کیے. لیکن اللہ کیا فرمایا؟ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا، ولکن كانوا انفسهم يظلمون، خود ظالم تھی. وما ظلمهم اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا میں نے اس پر ظلم نہیں کیا. نہ قارون میرا دشمن تھا، نہ حامان میرا دشمن تھا، نہ فرعون میرا دشمن تھا. میں نے تو فرعون کو ایک کی بجائے 2 نبی بھیجی، اور پھر اس کو ارشاد بھی فرمایا فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. اب نرمی سے بات کرو، اخلاق سے بات کرو. اگر فرعون ابھی بھی ایمان قبول میں، اس کو معاف کر دوں گا. تو اللہ تو معاف کرنے کے لیے، انسانوں پر رحم کے لیے ہے. انسانوں پر محنت کرو. یہ خلق عیال اللہ، یہ پورا مخلوق اللہ کی کنبہ ہے. جو کسی کے کنبے کے ساتھ نیکی کرے گا وہ کتنا خوش ہوتا ہے. کسی بچے کے سرپرست پر اس کو 10 روپے یا ریال دے دو، اس کا باپ کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کی بندوں کو جہنم سے دیکھو. حدیث آتے جو آپ کو امام بخاری میں ملے گا کہ جو ایک بنی اسرائیل کی بدکار عورت تھی جس کو بغین کہا، جو زناکار تھی، اسی نے ایک کتے کو پانی پلایا. تو اللہ نے تو دیکھ رہا تھا کہ یہ گندی عورت تھی، کتا نجس ہے، 7 دفعہ اس کے برتن کو دھونا پڑے گا، خنزیر کے بعد دوسرے درجے کا ہے. لیکن اس نجس عورت نے نجس میرے مخلوق پر رحم کیا، فغفر اللہ، اللہ نے اس کی بخشش کر دی. یہ حدیث آپ دیکھو بخاری. لیکن میرے بھائی دوستو، کتے پر رحم کرنے سے تو اس کے لیے جنت ہے. جو انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جو اس انسان پر رحم کرے گا اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پہ کھڑا کرے گا. اللہ کیا دے گا؟ لا اذن سمعت ولا عین رأت ولا خطر علی القلب بشر. وہ پھر کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل میں خیال بھی نہیں آیا، اور کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. پھر دوستو یہ تو ایک جانور پر رحم سے تو حدیثوں میں ملے گا، قرآن میں دیکھو، حدیث میں دیکھو. جانوروں پر، بدکاروں کی رحم سے اس کی بخشش ہوتی ہے. تو ایک مسلمان کو گندے ماحول سے نکال کر اللہ کے سامنے کھڑا کر کے وہ توبہ کرے گا، جہنم سے نکلے گا، جنت والے اعمال کرے گا، پھر تجھے کیا ملے گی ہمارے آپ کو سوچ بھی نہیں ہے. تبلیغ کا کام بہت اونچا محنت ہے. لوگوں کے گھروں میں جانا، اس کے گھروں میں دستک دینا اور اس کو گھروں سے نکالنا. یہ میرے بھائی دوستو یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. کسی زندگی میں یہی محنت ہے. آج اب یورپ میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو، یقین جانے امریکہ میں ہم ایک ساتھی سے ملاقات کیا، بہت ایسا ساتھی تھا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. اس کی روزانہ وہ شکاگو میں جوا کھیلنے کے لیے جاتا تھا. مسٹر جان اس کا نام تھا، جان محمد، مسلمان تھا، اور دین دنیا پہ محنت کرتے کرتے اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا تھا. اس کے ملاقات کے لیے ہم 10 دفعہ ایک آدمی مجھے لے گیا، ہمارے 2-3 ساتھی ہم گئے، لیکن وہ 12 کلومیٹر پہ دور تھا. آخر میں ایک دن ہم گئے، اس کے نوکر نے کہا بھی پمپ میں آئے گا 10 منٹ تو گزارتے اس کو 1000 پیٹرول پمپ پہ.
جمعرات کو شکاگو میں جوا کھیلتا ہے، اس کا ملنا بہت مشکل ہے۔ آخر میں اللہ کی شان تھی، مغرب کے اذان میں 5 منٹ بعد 10 منٹ باقی تھا، اور مسٹر جان اینکے لگا کر اور پتلون اور ڈائی پہن کر سو پتلا سا آدمی تھا، اصلا میں وہ پاکستانی تھا۔ لیکن بھائی دوستو قریب آئے، ہم نے بولا ہم قطر صاحب سے ملنے، بولتا ہے نو ٹائم، سو مچ بزی نہ ہو، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، ہم بہت بزی ہے۔ میں نے بولا آپ مجھے اب مہمان ہے 5 منٹ دے سکتے ہو؟ بولتے ہم آپ کو، میرے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے۔ میں نے بولا 1 منٹ دے سکتے ہیں؟ بولتے 1 منٹ میں بات کرو، دوسرا مت کرو۔ یقین جانے ہم نے 1 منٹ میں اس سے جب بات شروع کی، تھوڑا سا قبر کا، آخرت کا بات کرتے کرتے، ایمان تو تھا نا لیکن ڈیڈ باڈی تھا، اس کی ایمان جیسا بیٹری ڈیڈ ہوتا ہے نا وہ چرچ سے ہوتی، تو اس کو ایمان تھوڑا چارج ہوا۔ تو اس نے پھر ہم نے جب گھڑی کو دیکھا، ہم نے بولا ہمارا، اس نے بولا بات کرو۔ 45 منٹ ہم نے، مغرب کی نماز بھی چلی گئی، 45 منٹ بعد کہ وہ سنتا رہا ایسا، آپ یقین جانے۔ اس نے بولا آپ کہاں مسجد؟ ہم نے 12 کلومیٹر دور میں، وہ بولتے ہم وہیں پر عشاء کی نماز پڑھنے آئے گا۔ تو پھر ہم ساتھی، ہمارے پاس انڈین ساتھی تھے، اس نے بچہ بریانی بنایا اور بہت ترتیب اس کے لیے اکرام بھی کیا۔ عشاء کی نماز میں 2 منٹ باقی تھا کہ مسٹر جان آیا، بیان ہوا، ایک اکرام کیا، اس نے 3 دن کا ارادہ کیا، اور اتنا رویا کہ پوچھو مت، کہ پورا زندگی امریکہ میں برباد کر دی، کروڑوں اربوں ڈالر میرے پاس ہے لیکن مجھے نماز کا صورت فاتحہ نہیں آتی۔ مسٹر جان کے پاس ہزاروں نوکر تھے، اس کے پاس سب پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی ساتھی کام کرتا تھا، وہ بہت بڑے پمپوں کا مالک تھا، ہر اسٹیٹ میں اس کا ایک دن ہوتا تھا، لیکن میرے پاس دین سے دور تھا۔ تھوڑی سی محنت سے وہ مسجد میں آیا، بیان سنا، پھر کھانا کھایا، پھر اس نے بولا آپ کی بریانی اچھی ہے، اور یہ میں اپنی بیوی کو لے جاتا ہوں، اس کو لے گیا، اور اس وہاں کے جو امیر تھا، اصلاً انڈین تھا، وہ شکاگو میں رہتا تھا، وہ